الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ کرتا ہوں بیان ان کا میں شان بلا ناغا، کرتا ہوں بیان ان کا میں شان بلا ناغا، رہتا ہے تر و تازہ ایمان بلا ناغا، سرکار کا کھاتا ہوں سرکار کا گاتا ہوں، سرکار کا کھاتا ہوں سرکار کا گاتا ہوں، سرکار کا رہتا ہوں مہمان بلا ناغا۔ اور آتے ہیں فرشتے کیوں سمجھا ہوں میں اب ناصر، آتے ہیں فرشتے کیوں سمجھا ہوں میں اب ناصر، اس در کے بدلتے ہیں دربان بلا ناصر۔ نہایت کی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، علماء کرام، جتنے بھی مہمان حضرات دور و نزدیک سے چل کے اس محفل پاک میں تشریف لائے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری آج کی اس سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ غور اس بات کے اوپر کرنا ہے کہ ہم اپنے گھروں سے اللہ کے گھر میں آ گئے، یہ نیت لے کے آئے کہ ہم محفل پاک میں جا رہے ہیں، تو یہ بھی نیت کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے احکامات، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی جتنی باتیں سنیں گے ان پر خود بھی عمل کریں گے، اور یہ نیت کریں کہ جہاں تک ہماری رسائی ہوگی اس دین کے پیغام کو پہنچانے کی کوشش بھی کریں گے۔ اللہ تعالی ہماری آج کی یہ حاضری قبول فرمائے، اور اللہ پاک مجھے حق کہنے اور ہم سب کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے کریم آقا علیہ السلام کو بڑی شان عطا فرمائی، بڑی عظمتوں سے نوازا۔ وہ کریم آقا جن کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے لولاکا لما خلقت الافلاک، اے محبوب علیہ السلام اگر آپ کو دنیا میں بھیجنا مقصود نہ ہوتا میں آسمانوں کو پیدا ہی نہ فرماتا۔ کسی مقام پہ فرمایا گیا لولاکا لما خلقت الارض، اے محبوب اگر آپ کو دنیا میں بھیجنا مقصود نہ ہوتا
میں ان زمینوں کو وجود ہی نہ بخشتا۔ ایک حدیث قدسی کا تو مفہوم ہے لولا کا لما اظہرت ربوبیہ، اے محبوب اگر آپ کو دنیا میں بھیجنا مقصود نہ ہوتا میں اپنے رب ہونے کا اظہار ہی نہ فرماتا۔ اتنے کریم آقا اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی۔ اب آئیں اس بات پہ غور کرتے ہیں کہ اگر کوئی آقا نامدار مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام آقا کریم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو انعام کیا عطا فرماتا ہے۔ صوفیاء نے تصوف کی کتب کے اندر اس بات کو لکھا کہ آقا علیہ السلام کی ذات پہ درود پڑھنے سے بندے کو جو سب سے پہلا فائدہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے اللہ اس کے دل سے گناہوں کے زنگ کو دور فرما دیتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب زنگ تو دل کا دور ہو گیا اب اللہ اس کے دل کو اپنے نور سے منور فرما دیتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم آقا کریم علیہ السلام کے دیوانے ہیں، آپ کی امتی ہیں، آپ کی عاشق ہیں، آپ کا میلاد منانے والے ہیں۔ جب بھی ہمارے سامنے نبی علیہ السلام کا نام نامی لیا جائے تو ہمارے اوپر لازم ہے ہم کثرت سے اور محبت سے اپنے کریم آقا کی ذات پہ درود و سلام پڑھا کریں۔ ایک بڑی ہی پیاری حدیث پاک، مختصر مگر جامع حدیث، اس حدیث کو امام سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اپنی کتاب القول البدیع کے اندر نقل فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما تھے، صحابہ کرام کا جمع غفیر تھا، تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لَيَرِدَنَّ عَلَى الْحَوْضِ اقوام ما اعرفهم الا بکثرت الصلاۃ علیہ۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، جب قیامت کا دن ہوگا نفسا نفسی کا عالم ہوگا، نہ باپ اپنے بیٹے کو پہچانے گا، نہ ماں اپنی بیٹی کو پہچانے گی، ہر بندہ رب کی بارگاہ میں تھر تھرا رکھا ہوگا، ہر بندہ کانپ رکھا ہوگا، نہ جانے آج بارگاہ کی خدا بندی سے میرے لیے کس قسم کا فیصلہ ہوتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اس لمحے میں میری امت کے کچھ ایسے خوش نصیب ہوں گے جنہیں اللہ حوض کوثر کے قرب میں مکان عطا فرمائے گا۔ اب وہ کون سے خوش نصیب ہوں گے؟ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے وہ خوش نصیب جنہیں اللہ حوض کوثر کا قرب عطا کرے گا، جنہیں اللہ اپنی رضا عطا کرے گا، اپنی محبت سے نوازے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں میرے وہ غلام الا من اکثر الصلاۃ علیہ، جو دنیا میں رہ کے میری ذات پہ درود پڑھتے رہتے ہیں، قیامت کے دن اللہ انہیں حوض کوثر کے قریب عالی شان مقام عطا فرما دے گا۔ اللہ کا کتنا کرم ہے، آقا کے غلام ہیں، چھوٹے چھوٹے اگر ہم عمل کرتے ہیں اللہ ہمیں پہاڑوں کی مثل ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلا اگر میرے آقا کے کسی امتی کے دل کی یہ تمنا ہے کہ اللہ ہمیں حوض کوثر کے جام نصیب فرمائے، اللہ ہمیں حوض کوثر کا قرب عطا فرمائے، تو جو بندہ دنیا میں رہ کے اللہ کی رضا کی خاطر، آقا کریم علیہ السلام کی خوشنودی کی خاطر آپ کی ذات پہ درود و سلام پڑھے گا، اللہ کی رحمت پہ امید ہے اللہ اسے حوض کوثر کا قرب عطا فرما دے گا۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ جو بندے آقا کریم علیہ السلام کی تعلیمات پہ عمل کرتے رہتے ہیں، آپ اسلام سے محبت کرتے ہیں، آپ کی ذات کو درود پڑھتے ہیں، مقصد یہ کہ جن کی راتیں اور جن کے دن آقا کریم علیہ السلام کی شریعت مطہرہ کے مطابق گزرتے ہیں، یقین کریں اگر ان کو دنیا کے اندر کوئی مشکل آ جائے، کوئی آزمائش آ جائے تو میرے کریم آقا ان کی خواب میں آ کے ان کی مشکلوں کو حل فرما دیتے ہیں۔ بے شمار کتابوں کے اندر یہ بڑا ایک پیارا واقعہ ہے آقا کریم علیہ السلام کی ذات پہ نا درود پاک اور آپ سے محبت کا، کہ ایک اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے ولی کامل تھے جن کا نام حضرت سیدنا الشیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ تعالی۔
آپ کی ساری زندگی نبی علیہ السلام کے دین کی دعوت و تبلیغ کے اندر بسر ہوئی۔ ایک دن ذہن میں خیال آیا، اے سادی ساری زندگی گزر گئی، ابھی تک تو نے آقا کی شان میں کوئی کلام نہیں لکھا، کوئی نعت نہیں لکھی۔ ذہن بنا کہ آج میں شاعری کروں اور نبی علیہ السلام کی کوئی نعت تحریر کروں۔ آپ نے کیا کیا؟ اپنے قلم کو اٹھایا اور لکھنا شروع کیا، بلغ الاولی بکمالی۔ یہ وہ کلام ہے جو حضرت شیخ سعدی شیرازی کا لکھا ہوا ہے۔ کشفت دجا بجمالی کی، حسنت جمیع خصالی کی۔ اب ربائی ہوتی ہے 4 مصروں کا نام، 4 لائنیں مکمل ہو گئی، ربائی ایک شعر مکمل ہوتا ہے۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی کے ذہن میں 3 جملے تو آگے، چوتھا جملہ ذہن میں نہ آیا، چوتھا مصرع نہ بنا، شعر کو مکمل نہ کر پائے، بڑے پریشان ہوئے۔ اسی پریشانگی کی عالم میں جب آپ کی آنکھ لگ گئی، خدا کی قسم آپ کی دل کی آنکھیں کھل گئی۔ کملی والے آقا خواب میں تشریف لے آئے، میرے کریم آقا نے فرمایا، اے ساتھی ذرا مجھے سناؤ میری شان میں کون سا قصیدہ لکھا ہے، کون سا کلام لکھا ہے۔ عرض کیا آقا لکھنے تو بیٹھا ہوں لیکن مکمل نہیں کر پایا۔ میرے حضور نے فرمایا، اے ساتھی سناؤ کیا لکھا ہے۔ عرض کیا آقا لکھا ہے، بلغ الاولی بکمالی، کشف الدجا بجمالی کی، حسنت جمیع خصالی کی۔ میرے کریم مصطفیٰ نے فرمایا آگے پڑھو۔ عرض کیا آقا چوتھا مصرع نہیں آتا۔ میرے کریم آقا نے فرمایا ایسا بھی پریشان ہونے کی بات نہیں، آگے لکھ دو صلو علیہ وآلہ۔ یہ وہ کلام ہے جو میرے آقا کے دربار سے تصدیق شدہ ہے، منظور شدہ کلام ہے۔ بعض کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہے، اگر کوئی بندہ حضرت شیخ سعدی کے اس کلام کو پڑھے گا اللہ اسے حضور کا عشق عطا فرما دے گا۔ تو بات یہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم بھی حقیقی معنوں میں اپنے کریم آقا علیہ السلام سے محبت کرنے والے بنے۔ میلاد مصطفیٰ کی ہم خوشیاں جس جوش و خروش، جس جذبے سے، جس محبت سے مناتے ہیں، اپنی مساجد پہ چراغاں کیا جاتا ہے، گلیاں محلے سجائے جاتے ہیں، لیکن اسی جوش کے ساتھ ہم نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر نہیں کرتے۔ یہ ایک استفہامیہ سوال ہے، ہم اپنی گریبان پہ جان کے دیکھیں کہ ہماری زندگی کن کاموں میں بسر ہوتی ہے۔ تو آج کے انشاءاللہ اس بیان کے اندر چند ایک باتیں میں اس موضوع پہ عرض کروں گا کہ آخر کار وہ کون سے کام ہیں اگر بندہ دنیا میں رہ کے وہ کام کرے تو وہ بندہ حقیقی معنوں میں حضور کا غلام بن جاتا ہے، حقیقی معنوں میں وہ عاشق رسول بن جاتا ہے۔ زبان کی حد تک تو ہم سارے نعرے لگاتے ہیں لیکن عملی ہماری کیفیت بالکل زیرو کی مقدار کے برابر ہوتی ہے۔ قرآن کریم 3 پارہ اللہ تعالیٰ نے میرے آقا کی محبت کا ذکر فرمایا، اور قرآن پاک کی جتنی بھی آیات ہیں نا، ہر ایک آیت کا کوئی نہ کوئی پس منظر اور شان نزول موجود ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی وجہ بنتی ہے میرے آقا کی ذات کے اوپر رب کا کلام نازل ہوتا ہے۔ اب قرآن ہمیں اس بات کا درس دے رکھا ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اے محبوب علیہ السلام آپ میرے بندوں سے فرما دیں اگر تم اپنے رب سے محبت کرنا چاہتے ہو، اگر تم اپنے رب سے پیار کرنا چاہتے ہو تو تمہیں کیا کرنا پڑے گا؟ فَاتَّبِعُونِی، میری اطاعت کرنی پڑے گی، میری پیروی کرنی پڑے گی، میری تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنا پڑے گا۔ جب تم میری اطاعت کرو گے، میری پیروی کرو گے، اللہ فرماتا ہے میں تمہیں 2 انعام دوں گا۔ پہلا انعام تمہیں یہ دوں گا، یحببکم اللہ، اللہ فرماتا ہے میں رب بھی تمہارے ساتھ محبت کروں گا، میں رب بھی تمہارے ساتھ پیار کروں گا، اور وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور دوسرا صلہ تمہیں یہ عطا کروں گا تمہاری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ آج ہم مشرق میں چلے جائیں، مغرب میں چلے جائیں، دنیا کے جس کونے میں چلے جائیں،
یقین کریں ہر بندے کی زبان میں یہ دو جملے ہوتے ہیں، یا دعا کرو اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، دعا کرو اللہ میری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو قرآن کے اندر رب کریم نے ہمیں ان دونوں باتوں کا نسخہ عطا فرمایا کہ اے میرے بندے، اگر تیرے دل کی یہ خواہش ہے، اگر تیرے دل کی یہ تمنا ہے کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہو جائے، تیری زندگی کے گناہوں کو مٹا دے، تو فاتبعونی، میرے محبوب کی تعلیمات پہ عمل کرنا شروع کر دے۔ میرے محبوب علیہ السلام جو مجھ سے قرآن لے کے آئے، اس قرآن کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دو۔ میرے محبوب کی سنتوں کو زندہ کرنا شروع کرو۔ اللہ فرماتا ہے میں تم سے پیار بھی کروں گا اور تمہاری زندگی کے گناہوں کو معاف بھی فرما دوں گا۔ تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے، یہ خطا ہے میری خطا مگر تیرا نام بھی تو غفور ہے۔ یہ بتا میں تجھ سے ملوں کہاں، مجھے تجھ سے ملنا ضرور ہے، کہیں دل کی شرط نہ ڈالنا، ابھی دل گناہوں سے چور ہے، تو بخش دے میرے سب گناہ، تو رحیم ہے تو غفور ہے۔ آقا علیہ السلام کی محبت کو بڑھانے کا ایک پہلا عمل، اور وہ پہلا عمل جس نام سے ہم نے آج کی محفل پاک سجائی، آقا کی میلاد کی خوشیاں منانا، یہ وہ عمل ہے جس سے حضور کی محبت دلوں میں اجاگر ہوتی ہے۔ آئیں ایک حدیث پاک اس موضوع کے اوپر آپ سماعت کریں کہ جو لوگ حضور اسلام کے میلاد کی خوشیاں مناتے ہیں، اللہ انہیں صلہ کی عطا فرماتا ہے۔ ایک کتاب ہے برکات میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کتاب کے اندر کتاب التنویر کے حوالے سے یہ بات موجود ہے۔ ان ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ، آقا اسلام کے بڑے پیارے صحابی تھے جن کا نام تھا حضرت سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک دن انہوں نے اپنی ایک زندگی کا واقعہ بیان کیا۔ ہم اگر چند ایک دوست ایک جگہ پہ اکٹھے بیٹھ جائیں نا، تو ایک زندگی میں یادگار کوئی لمحہ بندے کا گزرا ہو نا، وہ مرنے تک میں نہیں بھولتا۔ بندہ یہ کہتا یار فلاں وقت میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا تھا، ابھی تک مجھے یہ بات یاد ہے۔ حضرت ابو درداء میرے آقا کے غلام، میرے آقا کے صحابی، آپ فرماتے ایک دن کیا ہوا، انہ مر مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام اپنے کاشان نبوت سے باہر نکلے۔ آپ فرماتے ہیں میں بھی حضور کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ اب اس سوچ میں پڑ گیا کہ حضور کس جگہ جانے کا قصد فرماتے ہیں، کس جگہ جانے کی نیت فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا الی بیتی عامر الانصاری، حضور اسلام کے ایک اور صحابی تھے جن کا نام حضرت سیدنا عامر انصاری تھا۔ حضور اسلام نے ان کے گھر میں قدم پاک کو رکھا، آپ ان کے گھر میں جلوہ فرما۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ جب نبی پاک علیہ السلام حضرت عامر انصاری کے گھر میں داخل ہوئے، اب سوال یہ پیدا ہوتے ہیں اچانک ہمارے گھر کے اندر کوئی مہمان آ جائے تو بندہ اپنے گھر کے ذاتی کاموں میں مگن ہوتا ہے، اپنے گھر کے ذاتی کاموں میں مصروف ہوتا ہے، اور اگر ہمیں پتہ ہو کہ ہمارے گھر میں مہمانوں نے آنا ہے تو بندہ تیار ہو کے بیٹھتا ہے، کھانے پینے کا انتظام کرتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ کے محبوب علیہ السلام اپنے غلام حضرت عامر انصاری کے گھر میں اچانک گئے تو حضرت عامر انصاری گھر میں کیا کر رہے تھے؟ حدیث کے جملے کے اسکان یعلم مدارج ولادتہ لبنائہ وعشیرتہ، حضرت عامر انصاری اپنے بیٹوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے تعلق والوں کو اپنے ارد گرد جمع کر کے میرے آقا کی ولادت کے واقعات سنا رہے تھے۔ جب حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ میرا غلام میرے میلاد کا ذکر کر رہا ہے، میرے آقا کا دل بڑا خوش ہوا۔ خدا کی قسم اللہ نے تو ہمیں وہ محبوب عطا فرمائے جن کی خاطر رب کریم نے یہ ساری نعمتیں ہمیں عطا فرمائی۔ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، گفتگو سرکار کی، قرآن کی تفسیر ہے۔ ارے سوچتی تو ہوگی دنیا میرے مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ اللہ نے تمہیں کو محبوب عطا فرمائی۔ نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، علماء اہل سنت۔
میرے آقا علیہ السلام کا دل بڑا خوش ہوا. حضرت عامر انصاری اپنے گھر میں میرے کریم آقا کا میلاد بیان فرما رکھے تھے. حضور الاسلام نے فرمایا اے عامر انصاری ان اللہ کا فتح لک ابواب الرحمتی، اللہ نے تیرے اوپر رحمتوں کے دروازوں کو کھول دیا. والملائکۃ یستغفرون، اللہ کے فرشتے تیرے لیے بخشش کی دعا بھی مانگ رہے ہیں. اور خدا کی قسم اللہ نے ہمیں ایسے معبود عطا فرمائے. یہ عمل میرے کریم آقا نے حضرت عامر کے ساتھ خاص نہیں فرمایا بلکہ حضور نے فرمایا ومن فعل نجا، کہ قیامت تک آنے والا میرا غلام میرے میلاد کا ذکر کرے، میرے میلاد کی محفل کو سجائے، حضور فرماتے ہیں اللہ اس کے اوپر بھی رحمتوں کے دروازوں کو کھول دے گا. اللہ کے فرشتے اس کے لیے بھی بخشش کی دعائیں مانگیں گی. تو پتہ چلا کہ یہ میلاد مصطفیٰ ایک ایسا عمل ہے جس کی برکت سے اللہ کی رحمت کے دروازے پہ بندے پہ کھل جاتے ہیں. اللہ ہمیں حضور علیہ السلام کا میلاد حقیقی معنوں میں منانے کی توفیق عطا فرمائے. مکے پاک دی دھرتی نو غسل دے کے ادھر جنتاں دا چھڑکایا رب نے، کملی والے محبوب نے جویں چایا قسم رب دی میں بنایا رب نے. اتے پیر نہ کسے دا آ جاوے، پین دتا نہیں دھرتی تے سایہ رب نے اکٹھا نبیاں دیا روحاں نو کر کے تے اتے عرش میلاد منایا رب نے. دیوے بال کے تارے سارے دے سورج روشنی نہیں چمکایا رب نے. پھر سدرہ دے ہوتی اسٹیج بنیا، جبریل نقیب بنایا رب نے. جبریل تلاوت بھی آپ کر لے، جلسہ یار دا شروع کرایا رب نے. روح آدم نے حمد بیان کی تھی، روح عیسیٰ نو پھر بلایا رب نے. ابن مریم نو نادا حکم دے کے ان سونے دا شان بدایا رب نے. پڑھو پڑھو درود حضور اتے، پھر آپ خطاب فرمایا رب نے. اور تسی جنڈیاں دے اتے اعتراض کر دے، جنڈا سونے دا خود لہرایا رب نے. اصغر او دے کولو کی غیب رہنا جتے سامنے سب کچھ بنایا رب نے. اللہ ہمیں کو محبوب عطا فرمائے. سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے. ارے سوچتی تو ہوگی دنیا میرے مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. یہ پہلی حدیث کی حضور کی محبت کو بڑھانے والی. اب آئیں دوسری حدیث پاک سنتے ہیں. اور باقی جتنے بھی حدیث ہیں نا اس میں ہمیں حضور اسلام کی محبت بڑھانے کے طریقے بیان کیے. آئیں سب سے پہلے نیت کر لیں کہ یہ حدیثیں سن کے انشاءاللہ زندگی میں سب سے پہلے اپنی ذات پہ لاگو کریں، اپنی ذات پہ نافذ کریں. کیونکہ ترغیب دلانے کے لیے سراپا ترغیب بننا پڑتا ہے. اگر کسی نیک عمل پہ ہمارا اپنا عمل ہوگا نا اس کا ہم دوسرے کو تبلیغ اور دعوت کریں گے، اللہ کے فضل سے اس بندے کے اوپر اثر بھی ہوگا. اس حدیث پاک کو سعادت الدارین کے اندر نقل فرمایا گیا. صاحب سعادت الدارین نے اس بات کو لکھا بزکیہ فی بعض اخباری مکتوب علی ساق العرش. آپ فرماتے ہیں بعد حدیث کی کتب کے اندر اخبار کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اللہ نے اپنے عرش کے ستونوں کے اوپر، اپنے عرش کے پایوں کے اوپر 3 عبارتیں تحریر فرمائی. اب تھوڑی دیر کے لیے ہم اپنے اوپر غور بھی کریں نا کہ ہم حضور اسلام کا میلاد تو مناتے ہیں لیکن حضور کی سیرت پہ ہمارا کتنا عمل ہے. افسوس کہ ہمارے پاس غلط کاریوں والی کہانیاں پڑھنے کا وقت ہوتا ہے. عشقیہ کہانیاں وہ کس طرح کی عجیب عجیب کتابیں پڑھتے رہتے ہیں. اخبار پڑھنے کا وقت ہوتا ہے. اگر ہمارے پاس وقت نہیں تو تلاوت قرآن کا وقت نہیں. اگر ہمارے پاس وقت نہیں تو حضور کے فرامین پڑھنے کا وقت نہیں. آئیں نیت کرتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ درست تلفظ سے قرآن پاک کا علم سیکھیں گے. جب ہم درست تلفظ سے پڑھیں گے تو ہمیں اپنی نمازوں کے اندر لذت اور سرور بھی ملے گا. آپ فرماتے ہیں کہ صاحب سعادت الدارین کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش کے پایوں کے اوپر 3 جملے تعریف فرمائے. پہلا جملہ یہ لکھا من اشتاق الی رحمتہ، کہ جو بندہ دنیا میں جا کے میرا مشتاق بن گئے، جو دنیا میں جا کے یہ ارادہ کر لے کہ بس مجھے کوئی چیز نہیں چاہیے، بس میں تو اپنے رب کو پالے ہوں، بس مجھے تو اپنے رب کا وصل چاہیے، اپنے مالک کی حقیقی کا قرب چاہیے. جو بندہ دنیا میں رہ کے اپنی زندگی کے مقصد پہ غور کرے، جس کی
کی یہ تمنا ہو بس اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ اپنی رضا عطا فرما دے، اللہ اپنا قرب عطا فرما دے، اللہ مجھ گناہگار کو اپنا دیدار نصیب فرما دے۔ اللہ فرماتا ہے جب دنیا میں جا کے میرا بندہ میری بارگاہ میں یہ دعا مانگے گا، اللہ فرماتا ہے رحمتہ، میں اپنے بندے پہ رحمت کے دروازے کھول دیتا ہوں۔ دوسری عبارت، یہ عبارت وہ ہے جو اللہ نے اپنے عرش کے ستون کے اوپر لکھی۔ دوسری عبارت وَمَنْ سَأَلَنِي أَعْطَيْتُهُ، اللہ فرماتا ہے جو دنیا میں جا کے میری بارگاہ میں دستے دعا بلند کر دے، میری بارگاہ میں دعا مانگے گا، اللہ فرماتا ہے میں اس کی دعاؤں کو بھی قبولیت کا شرف عطا فرماتا ہوں۔ اور یہاں پہ یہ بات، اس بات پہ غور کریں، معاذ اللہ ایسے لوگ بھی یقین کریں موجود ہیں اگر وقتی طور ان کی دعا قبول نہ ہو تو اللہ کی ذات پہ اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بھی کوئی بندہ دعا مانگتا ہے نا تو اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے، لیکن اس کی قبولیت کے 3 طریقے ہیں۔ اس بندے کی دعا 3 حال سے خالی نہیں ہوتی، یہ ہماری کم عقلی ہوتی ہے۔ اور سب سے پہلے ہمیں یہ نیت کرنی چاہیے کہ اگر ہماری دعا ظاہری طور پر قبول نہیں ہو رہی، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس میں مالک کے قریب کوئی حکمت ضرور موجود ہو۔ اور میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ دعا کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلے بندہ اللہ سے جو مانگتا ہے، پہلی قسم تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو وہ چیز عطا فرما دیتا ہے، اس کے سامنے اس کی قبولیت ہو جاتی ہے۔ دوسری قسم یہ ہے کہ جو چیز بندہ دعا کے اندر رب سے طلب کر رہا ہے، اگر اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز عطا نہ فرمائے تو پھر اس کا دوسرا مطلب یہ ہے تھوڑے دنوں کے بعد اس بندے پہ آنے والی کوئی مشکل ہوتی ہے، اللہ اس دعا سے اس آنے والی مشکل کو ڈال دیتا ہے۔ ان باتوں کا ہم غور نہیں کرتے۔ اور تیسری بات یہ، اگر کوئی مشکل بھی نہ آئے اللہ اس بندے کی دعا کو ذخیرہ فرما لیتے ہیں۔ جب قیامت کا دن ہوگا اللہ اس کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ بعض حدیثوں کے اندر تو فرمایا جب بندہ جنت میں جائے گا نا، عرض کرے گا مولا میں نے دنیا میں اتنے نیک عمل نہیں کیے، اتنا زیادہ یہ نیکیوں کا پہاڑ مجھے مل گیا۔ اللہ فرمائے گا دنیا میں تو جو دعائیں کرتا تھا میں نے ظاہری طور پہ دنیا میں تیری دعائیں قبول نہیں کی، ان سب کا ثواب آج تجھے جنت کے اندر عطا فرما رہا ہوں۔ تو بندہ کہے گا کاش میری دنیا میں کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی۔ تو جب بھی دعا مانگے اللہ کی بارگاہ میں اس امید سے مانگے کہ اگر جو چیز ہم مانگ رہے ہیں اگر اللہ ہمیں عطا فرمائے گا تو اس میں حکمت ہے، اگر نہیں عطا کی تو اس کے اندر بھی رب کریم کی حکمتیں موجود ہیں۔ کبھی بھی اللہ کی ذات کا ہمیں اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ وَمَنْ سَأَلَنِي أَعْطَيْتُهُ، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے عرش کے ستونوں کے اوپر یہ بات لکھی ہے جو بندہ دنیا میں رہ کے مجھ سے سوال کرے گا میں اس کو وہ چیز عطا فرما دوں گا۔ تیسری بات وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِالصَّلَاةِ عَلَى مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرماتے ہیں جو میرا بندہ دنیا میں رہ کے میرے محبوب کی ذات میں درود پڑھے، درود پڑھنے کا آج انداز چینج ہے، درود اس نیت سے پڑھے اللہ مجھے اپنا قرب عطا فرمائے، اللہ فرماتا ہے کہ میں اس بندے کو اپنا قرب عطا فرما دیتا ہوں، اس بندے کی زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہوں۔ وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، اللہ فرماتا ہے اگر میرے بندے کے گناہ سمندر کی جا کے برابر بھی ہوں پھر بھی اپنے بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہوں۔ اب غور کریں اس بات کے اوپر کہ رب کریم کی رحمت کتنی ہے۔ اللہ کی رحمت ہمیں پکار پکار کے کہتی ہے ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے کوئی راہ رہے منزل ہی نہیں۔ تو آئیں اللہ کی بارگاہ میں یہ نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم اس حدیث پاک پہ بھی عمل کریں گے، دنیا میں رہ کے یہی دعا مانگے کہ مولا ہمیں بس اپنی رضا عطا فرما، اور اس کے بعد آقا علیہ السلام کی ذات میں درود اس نیت سے پڑھیں گے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہمیں اپنا قرب عطا فرما دے۔ اور یہ وہ حدیث ہے جن کے کرنے سے بندے کے دل میں حضور کی محبت بڑھ جاتی ہے۔ تیسری حدیث، اس حدیث پاک کو بھی سیاہ ستہ کے اندر نقل فرمایا گیا، علی بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، میرے آقا علیہ السلام کے صحابی حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی، آپ اس حدیث کو نقل فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس میرے امتی کو اللہ تعالیٰ دنیا میں 4 چیزیں عطا فرمائے، اعطی خیر الدنیا والآخرہ، وہ سمجھ لے کہ اللہ نے مجھے دین و دنیا کی بلائیاں عطا فرما دی۔
اب خود ہمارے آقا علیہ السلام ہمیں فرما رہے ہیں کہ اے میرے امتیوں، اے میرے غلاموں، یہ کام کر لو، دنیا میں بھی تمہیں کامیابیاں ملیں گی، قیامت میں بھی تمہیں بھلائیاں ملیں گی۔ اب کون سے 4 کام ہیں؟ حضور اسلام نے فرمایا پہلا کام، پہلی بات، قلب شاکر، جس میرے امتی کو اللہ شکر کرنے والا دل عطا فرمائے، وہ سمجھ لے اللہ نے مجھے دین و دنیا کی خوبیوں سے نواز دیا ہے۔ اب میری اور آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ہماری تو کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ہمارے پاس 4 پیسے آ جائیں، کوئی اللہ کی طرف سے نعمت مل جائے نا، ہم بندے کو بندہ نہیں سمجھتے، غرور اور تکبر والی صفت ہمارے اندر آ جاتی ہے۔ لیکن خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ کی نعمت کے ملنے پر اس وقت تک چین نہیں آتا جب تک رب کی بارگاہ میں وہ سجدہ شکر ادا نہیں کرتے۔ ہماری یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ مولا تو نے مجھے یہ نعمت عطا فرمائی، میں اس قابل نہیں، یہ تیرا کرم ہے کہ تو نے مجھے یہ چیز عطا فرما دی ہے۔ تو جس بندے کو شکر کرنے والا دل مل جائے، حضور فرماتے ہیں وہ دین و دنیا کی بلائیوں کو حاصل کر لیتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا وَلِسَانٌ ذَاکِرٌ، جس میرے امتی کو ذکر کرنے والی زبان مل جائے۔ آج ہم اپنی زبانوں پہ غور کریں، کیا ہماری زبانیں اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہیں یا فحش کلام سے تر رہتی ہیں؟ آج تو ہماری کیفیت پتہ ہے کیا ہے؟ 4 دوست اکٹھے بیٹھ جاتے ہیں تو ایک ہی غیبتیں شروع، لوگوں کی چگلیاں شروع، لوگوں کے عیبوں کے اندر اپنی پوری مجلس و محفل کو گزار دیتے ہیں۔ ہماری یہ کیفیت ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے اللہ ہمیں ذکر کرنے والی زبان عطا فرما دے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کی ایک حدیث پاک ہے، اور اس سے ہمیں یہ پتا چلے گا کہ صحابہ کرام کس انداز سے اللہ کے دین کا علم حاصل کیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری، یہ وہ صحابی رسول ہے جن کا لقب ہی میزبان مصطفیٰ ہے۔ مدینہ منورہ میں آپ کی رہائش تھی، تو آپ کو کسی نے یہ خبر دی، اطلاع ملی کہ مصر کے اندر حضور کے ایک صحابی موجود ہیں، ان کے پاس نبی علیہ السلام کی ایک حدیث موجود ہے۔ آپ نے ارادہ فرمایا کہ میں مدینے سے مصر کا سفر کروں گا، اس حدیث کا سبب یاد کرنے کے لیے۔ جس وقت آپ نے سفر کیا، مصر میں پہنچ گئے، وہاں جا کے پوچھا یہاں پہ کون سے حضور کے صحابی موجود ہیں؟ آپ کو بتایا گیا حضرت سیدنا عقبہ بن عامر موجود ہیں۔ آپ ان کے آستانے پہ گئے، دروازے پہ دستک دی، آگے سے جب دروازہ کھولا، حضرت عقبہ بن عامر نے دیکھا کہ جلیل القدر صحابی رسول حضرت ابو ایوب انصاری میرے دروازے پہ آئے ہیں۔ عرض کی حضرت آپ مجھے خط لکھتے، مجھے پیغام بھیجتے، میں آپ کی بارگاہ میں خود حاضر ہوتا۔ آپ نے اتنی تکلیف کیوں کی؟ اتنا طویل مدینہ پاک سے مصر کا سفر کیوں کیا؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے پتا چلا ہے تمہارے پاس حضور کا ایک فرمان موجود ہے، حضور کی ایک حدیث موجود ہے، میں تو وہ سبق پڑھنے آیا ہوں۔ حضرت سیدنا عقبہ بن عامر نے فرمایا اے ابو ایوب انصاری، اس حدیث کے علم حاصل کرنے کی نیت سے آپ نے مدینہ پاک کو چھوڑا، مصر کا سفر اختیار کیا، آئے بیٹھے میں آپ کو وہ حدیث سناتا ہوں۔ حضرت سیدنا عقبہ بن عامر نے فرمایا اے ابو ایوب انصاری، ایک دن کا واقعہ ہے، میں آقا کی بارگاہ میں موجود تھا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو میرا امتی دنیا میں رہ کے اپنی زبان کو لوگوں کے عیبوں سے پاک کرے گا، لوگوں کے عیب نہیں بیان کرے گا، جو میرا غلام دنیا میں رہ کے اپنے بھائیوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالے گا، قیامت کے دن اللہ اس کے گناہوں پہ پردہ ڈال دے گا۔ اب غور کریں کہ وہ صحابہ کرام کس انداز سے، کتنے جذبے سے علم دین حاصل کرنے گے، اور جس چیز کا علم حاصل کیا وہ بھی ہماری زبان کے والے سے، کہ ہم اپنی زبان لوگوں کے عیبوں سے ناپاک کرتے رہتے ہیں۔ آئیں ہم نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آئندہ کے بعد ہم غیبت نہیں کریں گے، چغلی نہیں کریں گے، لوگوں کے عیب بیان نہیں کریں گے، اپنے عیبوں پہ غور کریں گے۔ تصوف کی کتاب ہے تنبیہ المختارین، اس کو لکھنے والے امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، آپ نے اپنی اس کتاب کے اندر لکھا اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی جسم کے ساتھ 2 تھیلیاں لگائی ہیں، ایک تھیلی اس کے جسم کے آگے کی جانب ہے، ایک تھیلی اس کے جسم کے پیچھے کی جانب ہے۔ جو اس کے جسم کے آگے ہے نا، اس میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کے عیبوں کو رکھے، جو اس کے جسم کے پیچھے کی جانب ہے اس میں اس بندے کی اپنے عیب ہیں۔ امام عبد الوہاب شعرانی فرماتے ہیں کہ افسوس ہماری کیفیت یہ ہے، ہمیں لوگوں کے عیب نظر آتے ہیں، اپنے عیبوں پہ کبھی ہم غور نہیں کرتے۔ وَلِسَانٌ ذَاکِرٌ، حضور فرماتے ہیں جس میرے امتی کو
ذکر کرنے والی زبان مل جائے، وہ سمجھ لے کہ اللہ نے مجھے دین و دنیا کی بلائیاں عطا فرما دی۔ تیسرے نمبر پہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وَبَدَنٌ عَلَى الْبَلَاءِ صَابِرٌ، جس میرے امتی کو صبر کرنے والا بدن مل جائے، صبر کرنے والا جسم جس میرے امتی کو اللہ عطا فرمائے، وہ سمجھ لے کہ رب کائنات نے دو جہاں کی بلائیاں عطا فرما دی۔ اور چوتھے نمبر پہ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا وَزَوْجَةٌ حَتَّى لَا تَبْغِي خَوْفًا فِي نَفْسِهَا وَلَا مَالِهِ، میرے آقا فرماتے ہیں جس میرے امتی کو اللہ دنیا میں ایسی بیوی عطا فرمائے جو اپنے خامند کی ذات سے اور اپنے خامند کے مال سے خیانت کرنے والی نہ ہو، ایمانداری سے کام لینے والی ہو، وہ بندہ سمجھ لے کہ اللہ نے مجھے دین اور دنیا کی بلائیاں عطا فرما دی۔ اب اس حدیث پاک کے اندر چار چیزیں بیان کی، یہ چار چیزیں بھی اگر ہم اختیار کریں گے ہم حقیقی معنوں میں حضور کے غلام بنیں گے، حقیقی معنوں میں ہم حضور سے محبت کرنے والے بنیں گے۔ اپنے اخلاق پہ غور کریں، حضور کی کتنی مشہور حدیث ہے، مسلم شریف کے اندر موجود ہے۔ آپ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، آگے کہتے ہیں ایج المسلم خیر، آقا بتائیں سب سے بہترین مسلمان کون ہے؟ میرے حضور نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، وہ مسلمان جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ آج میں اور آپ اپنے اوپر غور کریں، ہماری زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں، ہمارے ہاتھوں سے دوسرے محفوظ ہیں؟ اگر ہمارا جواب مثبت ہے اللہ کا شکر ادا کریں، اگر ہمارا جواب نفی والا ہے تو پھر ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ ہمارے اندر کوتاہیاں ہیں، ہمارے اندر ابھی بھی نافرمانیاں ہے۔ آج ہمارے پاس وقت ہے، اپنی زندگی نیک اعمال کے اندر گزار لیں۔ امام غزالی نے اسی لیے لکھا، آپ فرماتے ہیں جب بندہ قبر میں جائے گا حتی زرتم المقابر کا جب مصداق بنے گا، قبر کے عذاب کو دیکھے گا، پھر کہے گا مولا مجھے 2 سیکنڈ کی مہلت مل جائے، میں دنیا میں جا کے توبہ کر لوں۔ آپ فرماتے ہیں افسوس پھر بندے کو توبہ کا ٹائم نہیں ملے گا۔ خدا کی قسم آج ہمارے پاس وقت ہے، آج اگر ہم چاہتے ہیں اپنے میلاد والے آقا کو راضی کریں، آپ کی سنتوں پہ عمل کرنا شروع کریں، آپ کی شریعت مطہرہ پہ عمل شروع کریں، اور پھر غور کریں کہ لوگوں کے ساتھ میرا رہن سہن کیسا ہے، میرا انداز کیسا ہے، میرا حسن سلوک کا طریقہ کیسا ہے۔ ہماری کیفیت پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ یقین کریں کوئی بندہ ہم سے ایک بار ملتا ہے نا تو بعد میں یہی دعا کرتا ہے اللہ کرے یہ بندہ ہمیں نہ ملے، اتنا ہمارا کرخت لہجہ ہوتا ہے۔ لیکن وہ صحابہ کرام تھے، وہ کیسے لوگ تھے کہ جن کی زبان کتنی میٹھی ہوا کرتی تھی، جس انداز سے وہ حسن اخلاق کے مالک تھے۔ ہماری کیفیت کیا ہے؟ ہم تو اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ صوفیاء کی تعلیمات کا مطالعہ کریں۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا ایک مرید تھا تو اس کو کسی بندے نے ڈانٹا، اس پہ ظلم کیا، تھپڑ مارے۔ اب وہ حضرت کی بارگاہ میں آیا، کہتا حضرت صاحب فلاں بندے نے مجھے بڑی سخت سزا دی ہے، تو برائے کرم آپ مجھے اجازت ہے میں بھی اس سے بدلہ لوں۔ آپ نے دیکھے اللہ والوں کی تعلیم کیسی ہوتی ہے، یہ اپنے مریدین کو سبق کیسا دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو بیٹا اس نے تمہاری راہ میں کانٹے بچھائے، تم اس کی راہ میں گلاب کے پھول بچھاؤ، تمہارا حق نہیں بنتا اگر تم بھی اس کے راہ میں کانٹے بچھاؤ گے، پوری روئے زمین پہ کانٹے ہو جائیں گے، لوگوں کے لیے چلنا دشوار ہو جائے گا۔ وہ لوگ اس انداز سے ہماری، اور پھر میری آقا کی حدیث سنن ابن ماجہ کے اندر موجود ہے، امام ابن ماجہ نے اس حدیث کو نقل فرمایا، میرے کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں انا زعیم ببیت فی روض الجنۃ لمن ترک المراء وان کان محقا۔ میرے آقا فرماتے ہیں میں اپنے اس امتی کو یہ گارنٹی دیتا ہوں اللہ اسے جنت کے گرد و نواح میں مکان دے گا جو حق بات پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑے۔ ہماری کیفیت کیا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں کہ اسٹینٹ ماریے میں پتھر سے جواب دوں گا، ہمارے اندر وہ صبر والی صفت نہیں پائی جاتی۔ دوسری بات میرے آقا نے فرمایا وَبِی بَیْتٍ فِی وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرِکَ الْکَذِبَ وَإِنْ کَانَ مَاضِحًا۔ حضور فرماتے ہیں میں اپنے غلام کو یہ گارنٹی دیتا ہوں اللہ اسے جنت کے وسط میں، جنت کے سینٹر میں مکان دے گا جو مذاق کرتے وقت بھی سچ بولے، جھوٹ نہ بولے۔ آج ہم غور کریں نا، ہمارا جو مذاق ہے ہوتا ہی پورا جھوٹ کے اوپر مشتمل ہے۔ تیسرے نمبر پہ حضور نے فرمایا وَبِی بَیْتٍ فِی أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسُنَ خُلُقُهُ۔ حضور فرماتے ہیں میں اپنے اس غلام کو یہ گارنٹی دیتا ہوں کہ اللہ اسے جنت کا اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا جس کا دنیا میں رہ کے اخلاق اچھا ہوگا۔
ہم اپنے اخلاق کے اوپر غور کریں، اپنے بزرگوں کی زندگیوں کا مطالعہ کریں کہ یہ کیسے لوگ تھے۔ ہم ان کی کرامتیں تو لوگوں کو سناتے ہیں، لیکن کبھی یہ بھی غور کریں اللہ نے ان کو یہ کرامتیں کیوں عطا فرمائی؟ اس لیے کہ انہوں نے رب کائنات کا ذکر کیا، اپنے مالک حقیقی کو راضی کیا، پوری پوری رات کے رب کے نام کی ضربیں دل پہ لگاتے تھے۔ راتی زاری کر کر روندے، نیند کھاندی دوندے، فجری اوکن ہار صداون تے سب کی بیوی ہوندے۔ اللہ والوں کی تو یہ شان ہے، پوری رات رب کی بارگاہ میں روتے رہتے ہیں۔ جب صبح کے بندہ ملتا ہے کہتے ہیں یار تو بڑے مقام والا ہے، میں تو بڑا گناہگار ہوں، کیونکہ حضور نے فرمایا من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ، جس میرے امتی اپنے آپ کو جو جھکا لیتا ہے، عاجزی اختیار کرتا ہے، حضور فرماتے ہیں اللہ میں اس غلام کو بلندی عطا فرماتا ہے۔ ہم حقیقی معنوں میں میلاد منانے والے تب بنیں گے جب ان حدیث پہ غور کریں گے، ان پہ عمل کرنے والے بنیں گے۔ اور یہ یاد رکھیں ہمارا دین تو ایسا دین ہے، اگر کوئی غیر مسلم کافر گھر سے یہ ارادہ کر لینا کہ میں نے اللہ کا دین سیکھنا ہے یا میں کسی اللہ والے کی صحبت کو اختیار کروں گا، تو خدا کی قسم رب اس بندے کو، اس غیر مسلم کافر کو جو سب سے پہلا انعام دیتا ہے نا، وہ انعام اللہ یہ دیتا ہے اسے ایمان کی دولت عطا فرما دیتا ہے۔ وہ بندہ کلمہ پڑھ کے میرے آقا کے دامن سے وابستہ ہو جاتا ہے۔ اور ابھی یہ واقعہ میں اس نکل سے سنانے لگا ہوں کہ ہمارے بعض نوجوان یہ کہتے ہیں میری تو ساری زندگی غلط کاریوں میں گزر گئی، اب پتہ نہیں اللہ میرے گناہ معاف کرے گا یا نہیں، میں رب سے معافی تو مانگتا ہوں، مجھے یقین نہیں کہ میری معافی قبول ہوگی یا نہیں۔ ان لوگوں کے لیے، اور اس واقعہ کو لکھنے والے کوئی آج کے عالم دین نہیں، اس واقعہ کو لکھنے والی ہستی کا نام حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ۔ آپ نے اپنی کتاب کشف المحجوب کے اندر اس بات کو لکھا۔ آپ فرماتے ہیں حضرت سیدنا ابراہیم خباز قرون اولیٰ کے بزرگ تھے، ان کی زندگی کا ایک واقعہ آپ نے لکھا۔ دادا صاحب فرماتے ہیں کہ ایک دن ایک سفر پہ نکلے، راستے میں ایک نوجوان کھڑا تھا، اس نے کہا بزرگوں آپ کا نام کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ میرا نام ابراہیم خباز ہے۔ اس نے کہا کہ حضرت میں دور علاقے سے سفر کر کے آیا ہوں، یہ نیت لے کے کہ آپ کی صحبت پاک کو اختیار کر کے میں بھی نیک بندہ بنوں گا، لیکن حضرت میں مسلمان نہیں، میں یہودی ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھ تو غیر مسلم ہے، میں تجھے اپنے ساتھ نہیں رکھوں گا۔ آپ نے صاف انکار کر دیا۔ اس نے کہا حضرت جو مرضی کر لے، میں نے بڑا لمبا سفر طے کیا، آپ کے ارادے سے جو مرضی ہو جائے میں آپ کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا میری دو شرطیں ہیں۔ اس نے کہا مجھے قبول ہے۔ آپ نے فرمایا پہلی شرط یہ ہے میرے پاس ایک گھونٹ پانی بھی نہیں جس سے میں تیری پیاس بجھا سکوں، ایک لقمہ کھانا بھی نہیں جس سے تیرے پیٹ کو بھر سکوں۔ اگر تو بھوک اور پیاس برداشت کر سکتا ہے تو ٹھیک ہے میرے ساتھ رہنے۔ اس نے کہا حضرت پیاس بھی برداشت کروں گا، بھوک بھی، بس اپنے ساتھ مجھے رہنے کی اجازت دے۔ اب وقت گزرتا گیا، آپ حضور اسلام کے دین کی دعوت دیتے اپنے سفر پہ جا رہے تھے، یہ یہودی بھی ساتھ تھا۔ حضور دادا صاحب فرماتے ہیں کہ ایک ہفتے کا وقت گزرانا، 4-5 دن گزرے، اب اس بندے سے نہ بھوک اور پیاس برداشت نہ ہوئی، اس کے سفر کا پیمانہ ٹوٹ گیا۔ اس نے کہا اگر آپ اللہ کے ولی ہیں نا، اللہ سے میرے لیے کھانا بھی طلب کریں، پانی بھی طلب کریں۔ آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ کی اس کی بیٹری ختم ہو گئی ہے، اب اس کے صبر کا پیمانہ ٹوٹ چکا ہے۔ آپ نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ نے اپنے سر کو سجدے میں جھکایا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا اس یہودی کے سامنے اسلام کی عزت رکھنا، مولا اس یہودی کے سامنے میری لاج رکھ لینا۔ جب آپ نے سجدے سے سر کو اٹھایا، دیکھا آسمان سے دسترخوان نازل ہوا، اس کے اوپر 2 روٹیاں پڑی تھی، 2 شربت کے گلاس پڑے تھے۔ آپ نے فرمایا دیکھ اللہ نے تیرے لیے جنتی کھانا اور جنتی شربت بھیج دیا۔ آپ نے ایک روٹی اور ایک شربت کا گلاس اسے دیا، ایک روٹی خود کھائی، شربت کا گلاس بھی پیا۔ اس بندے کی پیاس بھی مٹ گئی، بھوک بھی چلی گئی۔ تھوڑے دن گزرے، اللہ والوں کو اللہ بڑی حکمتیں عطا فرماتا ہے۔ چند دنوں کے بعد حضرت ابراہیم خباز نے فرمایا کہ یہودی آج مجھے بھوک لگی ہے، آج مجھے پیاس لگی ہے، اللہ سے میرے لیے آج تو کھانا اور پانی طلب کر۔ اب اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں۔ اب غور کرنا وہ غیر مسلم ہے، اسلام قبول ہی نہیں کیا، اسے تو یہ بھی نہیں پتا کہ دعا مانگنے کی آداب کیا ہے، اللہ سے دعا کس انداز سے مانگنی ہے۔ اس نے
نے کہا حضرت کوئی مسئلہ نہیں. اس یہودی نے بھی اپنے سر کو سجدے میں رکھ دیا. اور یہ یاد رکھے جب کوئی غیر مسلم اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے اللہ پاک اس کو بھی اسلام کی دولت عطا فرماتا ہے. جب وہ جھک گیا اس نے بھی اللہ کی بارگاہ میں کچھ گریہ وزاری کی, کچھ عرضیں کی. جب اپنے سر کو یہودی نے سجدے سے اٹھایا دیکھا کہ آسمان سے دسترخوان نازل ہوا. اس کے اوپر 4 روٹیاں پڑی تھی, 4 شربت کے گلاس پڑے تھے. کہنے لگا حضرت اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کھانا بھیج دیا, پانی بھی بھیج دیا, آپ یہ تناول فرمائے. آپ نے فرمایا ہم مسلمان ہیں, ہمارے لیے غیر مسلموں کے گھر کا کھانا کھانا جائز نہیں. اس نے کہا حضرت کھانا کھائیں اور 2 خوشخبریاں سماعت فرمائیں. آپ نے فرمایا پہلے بتاؤ کون سی خوشخبریاں ہیں. اس نے کہا حضرت میں نے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول نہیں کیا, مجھے تو دعا مانگنے کی آداب بھی نہیں پتا. آپ نے جب مجھ سے کھانا طلب کیا, جب پانی طلب کیا, میں نے بھی آپ کی نقل کی, آپ کی طرح سجدے میں سر کو جھکا دیا. میں نے رب سے 2 باتیں کہیں, یا اللہ تعالیٰ اگر ابراہیم خواص تیرا ولی ہے ہمیں 2 روٹیاں عطا فرما, 2 شربت کے گلاس عطا فرما. اور ساتھ میں نے یہ دعا کی, یا اللہ اگر تیرا دین اسلام سچا دین ہے ہمیں 4 روٹیاں اور 4 شربت کے گلاس عطا فرما. حضرت میں نے تو سجدے سے سر اٹھایا, میرے سامنے 4 روٹیاں بھی آ گئی, 4 شربت کے گلاس بھی آ گئے. مجھے پتا چل چکا ہے آپ بھی ولی کامل ہے, دین بھی سچا دین ہے. حضرت میرا ہاتھ پکڑے, مجھے کلمہ پڑھا کے حضور کے دامن سے وابستہ فرما دیا.